السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آج کل سوشل میڈیا پر سید اقرار الحسن اور حق خطیب کا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ سرخیوں میں چل رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہے۔ اس لڑائی جھگڑے میں اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کون صحیح اور کون غلط ہے، تھوڑی دیر کے لیے میری میری گفتگو کو غور سے سن لیجئے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ ضروری نہیں کہ جس چیز کی آپ کو سمجھ نہ ہو تو وہ آپ کی سمجھ میں اگر غلط ہے تو وہ غلط ہوگی۔ کئی مرتبہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بادشاہ کا بیٹا، اسے ایک ایسا مرض لگ گیا، ایسی بیماری لگ گئی کہ اس زمانے کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوئی۔ پھر اس زمانے میں حق خطیب جیسا شخص آیا تو اس نے اس بادشاہ کے بیٹے کو ٹھیک کر دیا۔ کیسے ٹھیک کی، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی تھا، اسے بھی ڈاکٹر علاج کر اسے عاجز آ چکے تھے۔ حکیموں نے علاج کیا، حکیموں سے اس کا علاج نہیں ہوا تو اسے بھی حق خطیب جیسے شخص نے آ کر ٹھیک کیا۔ کیونکہ جو بادشاہ کا بیٹا تھا اسے یہ مرض تھا کہ میرے سر پر سانپ ہے کوبرا کا، اور اس سانپ کو کوئی پکڑ لے، کسی ڈاکٹر سے اس کا علاج نہیں ہوا۔ جیسے ہی ایک حق خطیب جیسا شخص آیا، اس نے اس کا علاج کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی طرح ایک شخص کہتا تھا میرے جسم میں، پورے جسم میں شیشہ چمکا ہوا ہے۔ سب لوگوں نے اسے بھی پاگل قرار دے دیا۔ ڈاکٹروں نے کہا یہ تو پاگل ہے، مینٹل کیس میں اسے داخل کر دیا جائے۔ اس کا علاج ہوا، اس کا بھی حق خطیب جیسے شخص نے علاج کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حق خطیب جیسے انسان نے اس کا علاج کیسے کیا؟ وہ اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو وہ آپ کو ایک عام سی بات لگے گی، لیکن اس عام سی بات کو سمجھنے کے لیے بھی مدتیں درکار ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا جس چیز کے بارے میں اقرار الحسن کو علم نہیں ہے، وہ اس کھوج کے چکر میں اس کو الزام لگا رہا ہے، اس پر بہتان بازی جملے کس رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایک شخص، یہ جو منہ سے کیل نکلتے ہیں نا، اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس کو اس کی اسٹیپ مدر نے کہا تیرے اندر سانپ گھس گیا۔ وہ آہستہ 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 بستر مرگ پہ چلا گیا۔ جب اس عورت کے سگے بچوں نے اس پہ ظلم کیا تو اس نے کہا میں نے تیرے منہ سے دیکھا، صبح سانپ نکل گیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ ایسے ہی بہت ساری بیماریاں جو ہوتی ہیں جس میں آپ کو ظاہراً اس کے علاج میں شعبدات نظر آتے ہیں، لیکن نفسیات میں بہت ساری بیماریوں سے نکالنے کے لیے ایسے عمل کرنے پڑتے ہیں جو دیکھنے میں آپ کو شعبدات لگتے ہیں، لیکن وہ اس مریض کے لیے مسیحائی ہوتی ہے۔ لہٰذا جن باتوں کا علم نہ ہو اسے اس کے بارے میں الزام تراشیاں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ روحانی بیماریوں میں نفسیات کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ اس کے مطابق اگر کوئی علاج کرتا ہے تو آپ کو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہی سانپ کے متعلق اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، یہ جو شخص کہتا تھا مجھے شیشہ چپکا ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو بتا دیا جائے گا، لیکن اس کا علاج بھی حق خطیب جیسے لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔